گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام جہنم میں لے جانے والے اعمال لیے پھر آپ کے درمیان حاضر ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے وعدہ خلافی۔ اس پروگرام میں ہم وہ ٹاپک کور کر رہے ہیں یا وہ اعمال بیان کر رہے ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں۔ وعدہ خلافی کرنا، وعدے کر کے اسے توڑ دینا بھی، یہ ایک ایسا عمل ہے جو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ لہٰذا اس ضمن میں آج کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جس طرح وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے اللہ پاک کی رضا پانے، حصول ثواب کے لیے اس پروگرام کو، اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ ٹو اینڈ دیکھوں گا، سنوں گا۔ جو سنوں گا اس پر عمل کی کوشش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ شریک ہو جائیے تاکہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہے وہ ہمیں سمجھ میں بھی آئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کا ہمارا ٹاپک وعدہ خلافی کرنا ہے، اور دوسری طرف ایک اعلیٰ وصف ہے، ایک اچھی عادت ہے وعدے نبھانا، وعدے پورے کرنا، جس بات کا کمٹمنٹ کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ اس ضمن میں ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ وعدہ خلافی کرنا، اس کا اپوزٹ جو ہے وعدے پورے کرنا، اس کا ہمارے اندر جذبہ بیدار ہو جائے اور شوق پیدا ہو جائے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب دین و دنیا کی انوکھی باتیں، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کے پیج نمبر 459 پر ہے۔ نعمان بن منذر نامی عرب کا ایک بادشاہ تھا، جس نے سال میں 2 دن مقرر کیے ہوئے تھے کہ ایک دن لوگوں میں سے جو پہلے ملتا تھا اسے انعام و اکرام سے نوازتا تھا، اور ایک دن ایسا تھا کہ جو اس دن اس سے پہلے ملتا وہ اسے قتل کر دیتا تھا۔ بڑی عجیب اس کی سلطنت کا یہ اس نے نظام بنایا تھا کہ ایک دن جو ملے اس کو انعام اکرام جو پہلے ملے، اور دوسرے دن جو پہلا ملے اسے وہ قتل کر دیتا تھا۔ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے وعدے نبھانے کے حوالے سے۔ قبیلہ طے کا ایک شخص فقر و فاقے سے تنگ آ کر باہر نکلا تو اس کا سامنا نعمان بن منذر سے اسی روز ہو گیا جس میں وہ پہلے ملنے والے کو قتل کر دیتا تھا، اور یہ اس سے ملنے والا پہلا شخص تھا۔ اب بیچارہ فقر و فاقے سے تنگ آ کر باہر نکلا ہے، روزی کمائے، گھر پہ بیوی بچے بھوکے پیاسے ہیں۔ اس شخص کو جب اپنے قتل کا یقین ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، آپ مجھے ابھی قتل کریں یا دن کے آخری حصے میں، بات تو ایک ہی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اہل و عیال بھوکے ہیں، اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں تو میں اپنے گھر والوں کے لیے خوراک کا بندوبست اور ان کے لیے وصیت کراتا ہوں۔ بادشاہ کو اس کے حال پر رحم آ گیا تو اس سے کہا، تمہارے لوٹنے کی ضمانت کون دے گا، گارنٹی کون دے گا کہ اگر تم واپس نہ ہو تو تمہارے بدلے اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! پہلے کے مسلمانوں کا ایک دوسرے پر ٹرسٹ دیکھیے کیسا تھا، اعتماد کتنا مضبوط تھا۔ اس شخص نے بادشاہ کے مصاحب شریک بن عدی کے طرف دیکھا اور اسے ضامن یعنی گارنٹر بننے کے لیے عرض کی۔ شریک بن عدی نے کہا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا۔ اب معاملہ شام تک کے لیے پینڈنگ ہے۔ یا تو وہ
جو چلا گیا ہے اس کا قتل ہونا ہے، یا تو جس کو گارنٹر بنا کے گیا ہے اس کا قتل ہونا ہے۔ دوپہر ڈھل گئی تو بادشاہ نے شریک سے کہا دوپہر ڈھل چکی ہے، لیکن ابھی تک وہ نہیں آیا۔ شریک نے کہا شام تک وقت باقی ہے۔ جب شام ہونے کے قریب آئی تو بادشاہ نے شریک سے کہا تمہارا وقت آ گیا ہے، لہٰذا آپ قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شریک نے کہا مجھے ایک شخص آتا دکھائی دے رہا ہے، میرے خیال میں یہی وہ قبیلہ طوئی کا شخص ہے، اگر یہ وہ شخص نہ ہوا تو آپ مجھے قتل کر سکتے ہو۔ جب وہ شخص قریب آیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جو شریک کو ضامن بنا کر گیا تھا۔ بادشاہ نے اس سے دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر سر اٹھا کر اس سے کہا اے قبیلہ طوئی کے شخص، تو نے وعدے کی پابندی کی انتہا کر دی، اور شریک سے کہا اے شریک تو نے احسان و مروت کی انتہا کر دی۔ سنو، میں آج سے تم دونوں کی وجہ سے قتل والے دن کو ختم کرتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے اس قبیلہ طوئی والے شخص سے کہا تجھے وعدہ پورا کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اللہ اکبر، حالانکہ اس میں تیری جان جانے والے تھے۔ اس نے کہا وعدے کو پورا کرنا میرا دین ہے، اور جس میں ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنا نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا اور اسے باعزت اس کے گھر والوں کی طرف لوٹا دیا۔ FGN چینل کے ناظرین، اس حکایت سے، اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ پہلے کے لوگوں میں خیر خواہی، احسان و ہمدردی، اخوت و بھائی چارہ اور وعدے کی پابندی کا جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا تھا۔ حالانکہ برے وقت میں بالخصوص جب موت کے سائے منڈلا رہے ہو، ایسے میں پرائے تو پرائے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جان دینے کا وعدہ کرنے والے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اور وعدہ وفا کرنے کی بجائے وعدہ خلافی اور دھوکے بازی سے کام لیتے ہیں۔ مگر جو اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرنے والے ہو، خوف خدا کی شمع سے جن کے سینے روشن ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہو، جن کے دل مسلمانوں کی خیر خواہی کے مقدس جذبے سے سرشار ہو، وعدوں کی پاسداری جن کے رگ و پے میں رچ بس چکی ہو، تو ان پر کبھی کوئی امتحان آ بھی جائے تو رحمت خداوندی ان کو مایوس نہیں کرتی، بلکہ ان کی دستگیری فرماتی ہے، ان کی مدد فرماتی ہے۔ پھر نہ صرف ان کو فضل و کرم سے نوازا جاتا ہے، بلکہ ان کے صدقے میں دیگر لوگ بھی ہلاکت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دکھیارے مسلمان کو دکھ درد سمجھیں، آزمائش کے وقت ان کا سہارا بنے، انہیں دلاسا دے، ہر جائز طریقے سے ان کی خیر خواہی اور مدد کرے، کہ حدیث پاک میں مسلمان کی مدد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار حرم شہنشاہ امم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی، اللہ پاک اس کی قیامت کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ پاک اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ پاک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، غور فرمائیے کہ مسلمانوں کے خیر خواہی کرنے کی، مدد کرنے کی کتنی برکتیں ہیں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وعدہ خلافی کرنا، اس کے اپوزٹ جو چیز ہے یعنی وعدوں کی پاسداری کرنا، جو کمٹمنٹ کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ اس ضمن میں بڑا ہی پیارا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ وہ بادشاہ جو ایک غلط جسم کو رواج دے چکا تھا، کیا جو پہلا شخص ملتا اس کو قتل کرتا تھا، تو ایک شخص کا ایفائے عہد کرنا یعنی وعدے کو پورا کرنا، اس وصف نے بادشاہ کو اتنا متاثر کیا کہ بادشاہ نے اپنے اس رواج دیے ہوئے عمل کو ہی ختم کر دیا، یعنی قتل کرنے والے دن کا ہی اس نے اختتام کر دیا، کہ آئندہ سے اس نے نیت کی کہ اب میں قتل کرنے کا سلسلہ نہیں کروں گا۔ تو یہ وعدے کی پاسداری ہیں،
یہ وعدوں کی پابندی کی برکتیں ہیں۔ ہمیں بھی ہر حال میں وعدے پورے کرنے والا بننا ہے، وعدہ خلافی کرنے والا نہیں بننا ہے، کہ وعدہ خلافی کرنا بھی جہنم میں لے جانے والا ایک عمل ہے۔ اور وعدہ خلافی کی وعیدیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے، چند آیتیں اور احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں وعدے کی اہمیت کو یوں بیان کیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہونا ہے۔ مفسر قرآن حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، آیت مبارکہ میں وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ اللہ کا ہو یا بندوں کا۔ اللہ سے عہد اس کی بندگی اور اطاعت کرنے کا ہے، اور بندوں سے عہد میں ہر جائز عہد داخل ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ وعدہ پورا کرنے کے معاملے میں ہمارا حال کچھ اچھا نہیں، بلکہ وعدہ خلافی کرنا ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے۔ لیڈر قوم سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، اور بڑے دھڑے کے ساتھ، بڑی بے باکی کے ساتھ کسی کو کوئی وعدہ کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، اور اپنی چالاکی کی واہ واہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے یوں سامنے والے کو چکمہ دے دیا ہے، سامنے والے سے میں نے چالاکی سے اپنی بات کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر طبری میں منقول ہے، بلا شبہ اللہ پاک عہد توڑنے والے سے پرسش یعنی پوچھ گچھ فرمائے گا۔ اس لیے اے لوگوں، تمہارے اور جس کے ساتھ عہد طے پایا ہے اسے نہ توڑو، کہ کہیں وعدہ خلافی کر کے غداری کرو۔ پارہ 13 سورہ رعد آیت نمبر 20 میں وعدہ پورا کرنے والوں کی شان بیان کرتے ہوئے خالق و مالک عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر وعدہ کر کے پھرتے نہیں۔ اللہ اللہ، کیا خوش نصیب ہے وہ جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ مفسر قرآن حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، یعنی آخرت کا اچھا انجام انہی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں، کہ اس کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد توڑتے نہیں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں، اور جو وعدہ وفا کرتے ہیں اللہ پاک نے انہیں جنت الفردوس کی خوشخبری سنائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 8 سے لے کر 11 تک، جس کا ٹرانسلیشن ہے، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہے کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہے جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، امانتیں جن کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے۔ سیدنا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سورہ مؤمنون کی بیان کردہ 8ویں آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، خواہ وہ امانت اللہ کی ہو یا خلق یعنی لوگوں کی، اور اسی طرح عہد خواہ اللہ کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ، سب کی وفا یعنی تکمیل لازم ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، ہر قسم کی ذمہ داری جو انسان اپنے ذمے لیتا ہے، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، گفتار سے ہو یا کردار سے، اس کا پورا کرنا مسلمان کی امتیازی شان ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، اپنے اندر یہ وصف، یہ خوبی پیدا کرنے کی کوشش کرے، بلکہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ کیا؟ وعدوں کی پاسداری کرنا۔ اگر کوئی بات کسی سے کہی ہے تو اس کو ہمیں پورا کرنا ہے، اور کہی ہے تو دل میں ارادہ بھی ہو۔ دل میں ارادہ نہ ہو تو بات کی کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے، بات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، وعدے کر کے جو توڑ دیتے ہیں ان کو احادیث میں کس طرح ڈرایا گیا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ اکبر، ہم سے آخرت کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ یہ وعدے کر کر کے توڑنے کی عادت اچھی نہیں۔ سنیے، ہمارے پیارے نبی
سچے نبی، سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ تعالی فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول نہ ہوگا نہ نفل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وعدے کر کے توڑ دیتے ہیں، اور وعید کیا ہے؟ نہ فرض قبول نہ نفل قبول۔ اور سنیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے لوگوں سے عہد شکنی نہ کرے۔ اور ارشاد فرمایا، وعدہ قرض کی مانند ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو وعدہ کرے اور پھر اس کے خلاف کرے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، کہیے ہم میں تو نہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ اور نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، یعنی ڈس ہانیسٹی کرے۔ اللہ اکبر۔ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس حدیث میں منافق کی 3 ایسی علامتیں بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق قول یعنی بات، عمل اور نیت میں سے ایک سے ہے۔ کذب یعنی جھوٹ، فساد قول ہے یعنی بات میں گڑبڑ کرنا ہے، بات میں جھوٹ بولنا ہے۔ خیانت، دھوکہ بازی، فساد عمل ہے۔ اور وعدہ خلافی، فساد نیت۔ جو منافق ہوگا اس میں یہ 3 باتیں ضرور ہوں گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس میں یہ 3 باتیں پائی جائے وہ منافق بھی ہو۔ اس لیے اگر کسی مسلمان میں یہ باتیں پائی جائے اسے منافق کہنا جائز نہیں، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نفاق کی علامت ہے۔ کتنی عبرت کی بات ہے کہ نفاق کی علامتیں اگر کسی میں پائی جائے، اور وہ 3 نشانیں، 3 علامتیں بیان ہوئی ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ 1، جب اس بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک طرف تو ہمارا حال ہے کہ امانتوں میں خیانتیں ہو رہی ہے، وعدے پورے نہیں ہو رہے، بات بات پر جھوٹ کہا جا رہا ہے، اور ایک طرف اللہ کے انبیاء ہے، اللہ کے اولیاء ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں ہیں، کس طرح وعدے کی پاسداری، کس طرح امانت کا خیال رکھنا، کس طرح سچائی سے کام لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے یہ انداز ہمیں جذبہ اور شوق دلاتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ نیک خصلتیں پیدا ہو جائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس کے اپوزٹ ہمارے اندر چیزیں ہیں تو وہ چیزیں ہم سے ختم ہو جائے، اور ان اعلیٰ اخلاق کے ہم پیکر بن جائے۔ کیا؟ وعدے کے پابند بن جائے، امانت کا پاس رکھنے والے بن جائے، سچائی سے کام لینے والے بن جائے۔ دیکھیے ہمارے بزرگوں کا انداز سناتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، یہ کیسے وعدے کے پابند تھے، اور ان کی وعدے کی پابندی کی وجہ سے قرآن پاک میں انہیں صادق کہا گیا۔ جس کو قرآن، اللہ کا کلام، خود اللہ پاک صادق کہہ رہا ہے، اس کا مرتبہ کیسا ہوگا، وہ کیسے سچے ہوں گے۔ سنیے، ایک مرتبہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کسی شخص سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا۔ طے شدہ وقت پر آپ وہاں تشریف لے گئے، لیکن وہ شخص بھول گیا۔ آپ وہیں ٹھہرے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی، اور پھر رات بھی آپ نے وہی گزار دی۔ اگلے دن وہ شخص آیا اور آپ سے پوچھنے لگا، آپ کل سے یہاں ہی ہے، گئے نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں کل سے یہی ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے معذرت کی کہ میں کل آنا بھول گیا تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، جب تک تم نہیں آ جاتے تب تک میں یہی ٹھہرا رہتا۔ اسی وجہ سے آپ صادق ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے اس وصف کو بیان کرتے ہوئے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، جس کا ترجمہ ہے، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا
اور رسول تھا غیب کی خبریں بتاتا۔ FGN چینل کے ناظرین، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نظر میں وعدے کی کس قدر اہمیت تھی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صادق الوعد یعنی وعدے کے سچے کا لقب عطا فرمایا۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اولین و آخرین کے سردار ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسے ایسے اوصاف ہے کہ ایسے وصف ہر کسی میں نہیں، بلکہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وعدے کی پابندی فرمائی، اور اس بات کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی کوئی وعدے کی پابندی کرنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ان سے بڑھ کر بھی کوئی اچھے اخلاق کا پیکر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ سنیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدوں کی پابندی کا انداز۔ حضرت سیدنا ابو الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سامان خریدا۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ رقم میرے ذمے باقی رہ گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ یہی ٹھہرے رہیے، میں ابھی گھر سے رقم لا کر اسی جگہ پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ حضور انور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ٹھہرنے کا وعدہ فرما لیا، مگر میں گھر آ کر اپنا وعدہ بھول گیا۔ پھر 3 دن کے بعد مجھے جب خیال آیا تو رقم لے کر اسی جگہ پر پہنچا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اور اس کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ نہیں فرمایا کہ اے نوجوان تم نے تو مجھے تکلیف میں ڈال دیا، کیونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا جن کو نوازے ذکر کی لذت وہ پاتے ہیں، کیا تھا وعدہ جو روز ازل اس کو نبھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک انتظار فرمایا، کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا۔ یہ وعدوں کی پابندی بھی حسن اخلاق، اچھے اخلاق کا ایک پہلو ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب لکھتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اس شعر کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ اے میرے رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کے خلق مبارک کو عظیم یعنی بہت بڑا قرار دیا ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت ہزاروں سعادتیں اور برکتیں لے کر آئی، ایسی نرالی و حسین کسی کی پیدائش نہ ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھلا آپ کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ ہاں زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی قسم، آپ جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی وعدوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وعدہ خلافی سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم اولیاء کرام کے چھانے والے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آپ حصول علم دین کے لیے جیلان سے بغداد جا رہے تھے قافلے کے ساتھ، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گدڑی کے اندر 40 دینار ہے۔ ڈاکو مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا۔ جب سارے ڈاکو قافلہ لوٹ کر سردار کے پاس جمع ہوئے تو آپ کو بلایا گیا۔ سردار نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار ہے۔ آپ کی تلاشی کے بعد جب واقعی 40 دینار نکلے تو سردار نے پوچھا بیٹا تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے ابھارا؟ ارشاد فرمایا میں نے اپنی والدہ سے ہمیشہ
سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا، وعدے کی پابندی۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار روتے ہوئے کہنے لگا، یہ بچہ اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں بھولا، اور میں اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو بھول کر اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سمیت توبہ کی اور قافلے کا لوٹا ہوا مال بھی واپس کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے وعدے کی پاسداری کی برکتیں، اور ہمارے آقا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وعدوں کی پابندی کرنے کا جذبہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس عمل کی برکت سے ڈاکوؤں کا سردار اور اس کی پوری جماعت نے سچے دل سے ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کر لی۔ تو یہ وعدے کی برکتیں ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہم نے ابھی تک وعدے کی پابندی کرنے کی برکتیں، وعدہ خلافی کرنے کی وعیدیں بھی سنی، اور وعدہ کرنے سے کیا کیا ہمارے بزرگوں کو فائدے ملے اور کیسی حیرت انگیز تبدیلی آئی، ہم نے یہ بھی سماعت کیا۔ آئیے اب آپ کو میں یہ عرض کر دوں کہ وعدہ کرنا کہتے کسے، اور کون سی کنڈیشن ہے جس میں وعدہ تو کیا لیکن پورا نہیں کر پائے، تب بھی ہم گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو، بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو۔ اب بیچارہ جس نے وعدہ تو کیا، نیت بھی تھی، اور کسی وجہ سے پورا نہیں کر پایا، تو اس پر اس کی پکڑ نہیں۔ ہاں، وعدہ کرتے وقت اس کے دل میں نیت نہیں تھی اور وعدہ کر دیا، تو یہ وعید ان کے لیے ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو، پھر پورا نہ کر سکے، وعدے پر نہ آ سکے، تو اس پر گناہ نہیں۔ بہرحال ہمیں ہر اعتبار سے وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، وعدے کے تعلق سے الحمدللہ آج ہم نے بہت ساری معلومات حاصل کی ہے۔ اب وعدے کے تعلق سے شرعی طور پہ کیا احکام بنتے ہیں، آئیے آپ کو سناتا ہوں۔ نمبر 1، وعدہ خلافی یعنی پورا نہ کرنے کی نیت سے وعدہ کرنا جان بوجھ کر جھوٹ بولنا اور حرام کام ہے۔ نمبر 2، اس نیت سے وعدہ کیا کہ اس کو پورا کرو گا، تو ایسا وعدہ کرنا جائز اور اس کو پورا کرنا مستحب۔ نمبر 3، جب وعدے کو کسی چیز کے حاصل ہونے یا حاصل نہ ہونے کے ساتھ معلق کیا گیا ہو، تو جب وہ شرط پائی جائیں گی وعدہ پورا کرنا لازم ہوگا۔ مثلا کسی سے کہا کہ یہ چیز فلاں شخص کو بیچ دو، اگر اس نے قیمت ادا نہیں کی تو میں ادا کروں گا، پھر خریدار نے قیمت ادا نہیں کی تو اب اس پر قیمت ادا کرنا لازم ہے۔ اچھا، وعدے کے تعلق سے یہ ورڈ وعدہ بولنا ہی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، بلکہ یہ بھی طے کر لیا، اس طرح بھی بات کر لی کہ فلاں کام کرو گا یا فلاں کام نہیں کرو گا۔ اگر لفظ وعدہ نہ کہا مگر انداز و الفاظ کے ذریعے اپنی بات کو مؤکد کیا، یعنی اس بات کی تاکید ظاہر کی، تب بھی وعدہ ہے۔ بعض لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، چلیے وعدہ نہیں کرتے تو ارادہ ہی کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ارادہ یا نیت کروانا بھی بہت سو کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہو۔ جیسے کسی کی نیت نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں گا، زبردستی کہتے کہ ارادہ کر لیجئے، اب اس پر وہ انشاءاللہ کہیں اور وہ اپنی بات کا اظہار کر دے، تو اس طرح وہ گناہوں میں اپنے آپ کو ڈال سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوشش کرو گا، تو یہ کہنے میں بھی گناہ میں پڑنے کا خطرہ موجود ہے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان چھڑانے کے لیے یہ کہنا کہ کوشش کرو گا، دل میں نیت نہیں ہے لیکن جان چھڑانے کے لیے کوشش کرو گا۔ اب نیت ہے کہ نہیں کوشش کرنے کی؟ نیت نہیں ہے اور کہہ رہے کہ کوشش کرو گا، تو اس طرح بھی گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا یوں کہنا چاہیے یا سامنے والے سے یہ کہلوائیے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اللہ نے چاہا تو کوشش کروں گا۔ یہ جملہ کوشش کروں گا ہمارے یہاں بہت عام ہے، کہنے والے کو پہلے اپنی نیت پر غور کر لینا چاہیے۔ اگر کوشش کروں گا کہنے کے ساتھ انشاءاللہ کہنے کی عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ عافیت ہی عافیت ہے۔ انشاءاللہ کہتے وقت اس کے معنی پر بھی نظر رکھی جائے۔ انشاءاللہ کے معنی ہے اللہ نے چاہا تو۔ اکثر لوگ اس کا تلفظ غلط ادا کرتے ہیں، صحیح ادائیگی کی خوب مشق کیجئے، یعنی انشاءاللہ
یعنی بہت سارے لوگ بیچ میں جو حمزہ یا الف ہے اس کو کھا جاتے، صحیح پڑھتے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں وعدوں کا پابند بنائے، اور اللہ کے بندوں سے جو وعدے کرتے ہیں اسے بھی پورا کرنے کی توفیق دے، اور ہم نے اللہ پاک سے بھی وعدے کیے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھی پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، اسی طرح کے پیارے پیارے پروگرامز، ایپیسوڈز آپ کے درمیان آتے رہتے ہیں۔ آپ علم دین حاصل کرنے، کچھ سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی نیت سے FGN چینل کے اور بھی پروگرام دیکھتے رہیے۔ یہ پروگرام جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس کا اگلا ایپیسوڈ لیے پھر آپ کے پاس، آپ کے درمیان حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، نماز روزوں کی پابندی کرواتے رہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا